بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو موضوع بنا کر آپ لوگوں سے بات کرنا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جسم کو تکہ بوٹی کر دیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اس ڈر سے کہ اب میری مغفرت اور میرے لیے رحمت اور عفو درگزر کا معاملہ اب موجود نہیں ہے، اب نبی مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تم جاؤ اور ان سے اپنا معاملہ سامنے رکھو، ان سے بات کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا کہ کیا میں اسلام لے آؤں تو مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ ابھی تک جو میں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں اور پریشانیاں آپ کو میری وجہ سے سہنی پڑی ہیں، ان سب کو درگزر کر دیا جائے گا۔ میری یہ شرط ہے کہ میں اسلام لے آؤں تو میری اس لغزش کو کہ میں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، ان سب کو درگزر کر دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہاری لغزش معاف کر دی جائے گی، تم اسلام لے آؤ۔ لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ میرے وہ بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اللہ کے احکامات کو پامال کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دے کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو ہے ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا،
اور مغفرت کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جب ان کو اطمینان نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین اور علماء یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں جو گنہگار ہیں یہ فرمایا میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ گنہگاروں کو اپنا بندہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اپنے بندے کے نام سے یاد کر رہا ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے شفقت کی ایک انتہا ہے، محبت کی ایک انتہا ہے کہ گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے گنہگاروں سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان گناہ سے نفرت ہونا چاہیے جس کو وہ کر رہے ہیں۔ ان برے اعمال سے نفرت ہونا چاہیے جن کو وہ کر رہے ہیں، ان اعمال کرنے والوں سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی ان کی کہ انہوں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد سینہ چاک کر کر کلیجہ نکالا، اور نبی کی طرف سے بھی معافی کا اعلان اور اللہ کی طرف سے بھی معافی کا اعلان ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کر بتلا دیا کہ گناہوں سے نفرت ہو، گنہگاروں سے نفرت نہ ہو، ورنہ اتنے بڑے گنہگار کی بخشش تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو جب اللہ معاف کر رہا ہے، نبی نے معاف کر دیا، تو پھر آج کے دور میں تو انسان جو گناہ کر رہا ہے، جو حکم عدولی کر رہا ہے، اس کا تعلق، ان گناہوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، تو پھر یہ تو بدرجہ اولا معافی کے لائق ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دن میں گناہ کیا ہے، رات میں توبہ کر لو، رات میں گناہ کیا ہے، دن میں توبہ کر لو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت ہمیشہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت اور ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور یہ کب تک کھلا رہے گا؟ اس وقت تک جب تک کہ انسان مرنے کے قریب نہ ہو جائے، انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک کہ انسان کے اوپر گرگرے کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ جب مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، گرگرے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اب توبہ کا دروازہ اس شخص کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور یوں تو قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اس لیے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اور ہمارے حالات پر اور معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ آج انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ انسان یوں سوچتا ہے کہ ابھی تو عیش و عشرت کی زندگی ہے، مزے لے لو، ابھی تو بچپنا ہے، کھیل میں گزار دو۔ ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچپنا ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، ان کو کھیلنے کودنے دو۔ ابھی ان کے لیے اعمال کرنے کا وقت نہیں آیا، اور جب ان کے عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اعمال کی طرف آتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا والوں کے اعتبار سے ہے، انسانوں کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے ہے۔
جب جوان ہوتے ہیں تو یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب تو کھانے کمانے کے دن ہیں، موج مستی کے دن ہیں، اور جب انسان 50 سال کا ہوتا ہے تو پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ جو 50 سال کی عمر کے بعد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ مسئلہ اس کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اس کو مسئلہ پہلے بھی پتہ تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو زندگی گزار لو، اپنے کام کاج کر لو، جب 50 سال کے ہوں گے تو پھر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی فکر ہے، لیکن کیا یہ رجسٹریشن کرا کے آیا ہے کہ یہ 60 سال رہے گا؟ کیا اس نے اس بات کی لکھا پڑھی کروا لی ہے کہ میں اتنے سال رہوں گا، تو یہ 50 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے۔ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کی قبریں نہیں کھودی؟ کیا ہم نے اپنے کندھوں پر جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ اس بات کو اور اس غلط فہمی کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا کر کہ انسان 50 سال کے ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی بھکاری آ جائے اور آپ اس کو خراب کھانا دیں تو وہ آپ کو دعائیں دے گا یا گالی بکے گا؟ گالی بکے گا، اس لیے کہ آپ کو نہیں دینا تھا تو منع کر دیتے، خراب کھانا کیوں دیا؟ اور آج انسان کا مزاج تو یہی ہے کہ جو کسی کے کام کا نہیں ہے وہ بھکاری کو دے دو۔ لیکن مجھے تو یہ سمجھانا ہے یہاں پر کہ جب جو ساری زندگی تھی جوانی کی، توانائی کی، صحت و تندرستی کی، وہ تو موج مستی میں، عیش و عیاشی میں گزار دی، اور یہ سڑا ہوا مال تھا 50 سال کے بعد کی جو عمر تھی جس میں انسان ریجیکٹ ہو چکا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، کسی کے کام کا نہیں بچا ہے، تو وہ اللہ کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان اس بات کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی جو ہے گزار چکا ہوں، اب سارے مزے لوٹ چکا ہوں، اب بس تیری عبادت کروں گا، تجھے مناؤں گا۔ تو یہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ سڑا ہوا مال اللہ کو دو، تمہاری ریجیکٹ زندگی جو کسی کام کی نہیں بچے وہ مسجد میں لا کر گزار دو۔ ان دو طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ میری موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال یا اپنے ان کردار کو لے کر حاضر ہو سکوں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس پوزیشن میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ابھی تو گناہ کر لو، توبہ کر لیں گے۔ کسی انسان کو شوگر کی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو شوگر کی بیماری ہو جائے، اور وہ اس امید پر کہ گھر میں شوگر کی دوا رکھی ہوئی ہے، مٹھائی کھا لے، یا وہ مٹھائی کھاتا رہے اس امید پر کہ دوا رکھی ہوئی ہے کھا لیں گے، تو وہ مٹھائی کھا رہا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر اور دوائی رکھی ہے گھر پر، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گھر تک آنے کا موقع بھی اس کو ملے گا؟ ایسے ہی انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلا جا رہا ہے،
گناہ والی مٹھائی کھاتے چلے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے توبہ کی ٹیبلٹ رکھی. کیوں صاحب یہی مزاج ہے کہ توبہ کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے, گناہ کرتے چلے جاؤ. اور کس حالت میں, کس پوزیشن میں انسان کی موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا اس بات کو. کیا اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ شیطانی دھوکہ ہے, یہ شیطانی تدبیر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے. بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یہ یوسف کو ابا بہت چاہتے ہیں, اس لیے اس کو مار دو, مرڈر کر دو اس کا. اس ارادے سے لے کر وہ جنگل میں پہنچے. لیکن جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ جیسا بھی ہے یہ تو اپنا بھائی, اس کو مارے نہیں ہیں, اس کو مارنا نہیں ہے, کہیں ڈال دیتے ہیں, ماریں گے نہیں. شیطان نے جب یہ دیکھا تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میری تو ساری محنت بیکار گئی. شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم نے مرڈر کرنے کی پلاننگ کی تھی کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے ابا اسی سے زیادہ محبت کرتے تھے, اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو ختم کر دیں تو ہمارے ابا ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو شیطان نے دیکھا کہ اس کو ختم کرنا تھا, کر دو ختم, ایک ہی تو گناہ کر رہے ہو, پھر توبہ کر لینا. قرآن نے اس کو ذکر کیا, تکونوا من بعدہ قوما صالحین, نیک بن جانا, پارسا بن جانا, توبہ کر لینا اس کے بعد, اس گناہ کے بعد. اور یہی انسان کرتا رہتا ہے. یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے, شیطانی جال ہے یہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اسی امید میں کہ کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لیں گے, کل توبہ کر لیں گے, آج یہ گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے, اسی میں جیتا رہتا ہے, گناہ کرتے رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا, توبہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ ایسے ہی ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا اور بڑا جشن تھا, سب لوگ شراب میں مست و مگن تھے اور مدہوش پڑے ہوئے تھے شراب پی کر. ملک الموت دروازے پر آ گئی اور بڑی زور سے دروازہ بجایا. اس کے دروازہ بجانے سے پورے محل میں کھلبلی مچ گئی. ان کا جو نوکر تھا وہ آیا کہ بھائی اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا رہے ہو اور تم کون ہو؟ تو ملک الموت نے کہا میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں کسی کے پاس پہنچ جاؤں تو اس کی ساری سلطنتیں ختم کر دوں, میں بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں تو اس کی بادشاہت ختم کر دوں. اندر یہ آواز سنی بادشاہ نے تو سمجھ گیا کہ ملک الموت ہے. گھبرایا, آیا, پیروں میں گر پڑا کہ مجھے میری بیوی سے مل لینے دو, میرے بچوں سے مل لینے دو, مجھے فلاں کام کر لینے دو. کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, اب ایک ذرے برابر بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی, ایک لمحے کی تمہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی. اور میرے بھائیوں, انسان اسی غفلت میں اور اسی سوچ و فکر میں معاملہ ڈیلے کرتا رہتا ہے کہ کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت صاف ستھرا پاکیزہ رہے, توبہ کرتے رہا کرے, توبہ کرتا رہے, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھے. آج انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ سے تو معاملہ خراب ہے اور دنیا والوں سے معاملات صحیح کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. ذرا سی کسی سے کوئی رنجش ہو جائے فوراً اس کو مناتا ہے, ماں ناراض ہو جائے فوراً اس کو مناتا ہے, ہدیے تحفے اس کے لیے لے جاتا ہے, بیوی ناراض ہو جائے اس کے لیے ہدیے تحفے لے جاتا ہے, اس کو مناتا ہے. غرض کسی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا, ہر ایک کے
منانے کی فکر کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، دوسروں کو لاتا ہے، صلح صفائی کرتا ہے، لیکن یہ غافل انسان غور نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ توبہ کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، کھا لیں گے۔ اور یہ توبہ کی ٹیبلٹ یہ اسی طرح ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے اور شوگر کی دوا گھر میں رکھی ہوئی ہے، گھر تک آنے کا موقع اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ بجایا، گھر سے خادم نکلا، پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں، بشر ابن حارث نام تھا، بشر ابن حارث، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اسی کا مکان ہے؟ کہا ہاں اسی کا مکان ہے۔ تو یہ بشر آزاد آدمی ہے یا غلام ہے؟ تو کہا یہ غلام ہوتا تو کیا اس کا اتنا بڑا مکان ہوتا، یہ آزاد ہے۔ کہا فقیر نے کہا ہاں یہ آزاد ہے، جبھی تو اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شراب میں مست و مگن ہے۔ بشر بھی کھڑے کھڑے سن رہا تھا۔ تو اس کا نشہ ختم ہو گیا یہ سب بات سن۔ جب وہ خادم اندر آیا تو پوچھا کہ کون تھا؟ کہا کہ ایک شخص تھا اور اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا۔ فوراً ان کو تنبہ ہوا اور بھاگے ننگے پیر، باہر نکل کر دیکھا تو ایک نیا شخص ملا جس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہو۔ اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو بشر سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا میں ہی ہوں بشر، کیا کام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تم غلام ہو یا آزاد ہو؟ وہی سوال کیا۔ کہا میں تو آزاد ہوں، یہ محل ہے میرا۔ کہا کہ تم آزاد ہو جبھی تو ایسی زندگی گزار رہے ہو، کاش کہ تم غلام ہوتے اور اللہ کی غلامی میں زندگی گزارتے۔ اس بات پر ان کو ہدایت مل گئی اور انہوں نے عہد کر لیا کہ میں آج سے کبھی جوتے نہیں پہنوں گا، ننگے پیر مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے، اب میں ننگے پیر ہمیشہ زندہ رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا جوتے چپل کچھ نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کی معرفت جو نصیب ہوئی ہے وہ اس حالت میں ہوئی ہے کہ میں ننگے پیر ہوں۔ زندگی بھر انہوں نے جوتے چپل نہیں پہنے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا بشر حافی۔ حافی بولتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو، بشر ان کا نام ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو کروڑوں کا مجمع تھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے وہ یوں فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ ہے اللہ والے کا جنازہ، دیکھو اس کی زندگی کہ کتنا مجمع ہے۔ جنازہ صبح نکلا تھا گھر سے، جنازہ گھر سے صبح نکلا تھا، قبرستان پہنچنے میں عشاء ہو گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن مدینی فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ ہے اللہ والے کا جنازہ، ایسے لوگوں کی پیروی کرو کہ اس نے سب کچھ اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا۔ اللہ نے دنیا میں اس کا یہ اعزاز کیا ہے، یہ اکرام کیا ہے کہ پورا علاقہ پورا خطہ اس کے جو ہے استقبال میں جمع ہے۔ جب دنیا میں اس کا یہ حال ہے تو مرنے کے بعد پھر کتنے انعامات اس کو ملنے والے ہیں، اور پہلے کی زندگی کیا تھی۔ تو اللہ کی رحمت کے در تو کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم ہی غافل ہیں کہ جو توبہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر چاروں طرف سے حالات آتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو رحمت للعالمین کی امت میں ہیں، نبی ہماری سفارش کر دیں گے ہم تو بچ جائیں گے۔ تو کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ میں تمہاری سفارش اس وقت کروں گا یا ان لوگوں کی کروں گا، اور کب کروں گا، کس وقت کروں گا، کن لوگوں کی کروں گا، یہ نبی نے نہیں بتایا۔ تو پھر کیسے انسان مطمئن ہے؟ اگر نبی یوں کہہ دیتے کہ میں جنت میں ہی لے جاؤں گا، جہنم میں جانے نہیں دوں گا، تو پھر ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، اب گزارو تم اپنی مرضی کی زندگی، ہم پھر تمہاری زندگی میں رکھنا نہیں ڈالتے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کن کی سفارش کروں گا، کب کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ پتہ نہیں کب تک جو ہے جہنم میں پڑے رہنا پڑے۔ بعض لوگ اس وجہ سے جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تو کریں گے، کن کی کریں گے، کب کریں گے، اس کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے اعمال کو ساتھ لے کر آنا، آخرت کی تیاری کے ساتھ آنا، وہاں کسی کے کوئی اعمال کام نہیں آئیں گے۔ تو اس فکر میں اور اس سوچ کو لے کر مت آنا کہ میں تیرا ابا ہوں، یا اس فکر میں مت آنا کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، اس لیے کہ وہاں حسب و نسب نہیں چلتا، وہاں تو صرف انسان کے اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسود وجہی، اے لوگو قیامت کے دن مجھے شرمندہ مت کرنا۔ نبی نے یہ فرما دیا کہ مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جس طرح دنیا میں ہم دیکھیں کسی کا بیٹا اگر کوئی غلطی کر دے تو باپ اس کی سفارش کرتا ہے، لیکن بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ باپ یہ کہنے میں شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کو شرم آتی ہے کہ وہ کہے کہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ ایسے کوئی اعمال مت کرنا کہ مجھے شرم آئے کہ میں کہوں کہ یہ میرا امتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب کو پانی پلائیں گے، جام کوثر سب لوگ نوش فرما رہے ہوں گے۔ ایک ان لوگوں کا مجمع آئے گا، ان لوگوں کی جماعت، ان لوگوں کا گروپ آئے گا جن کے چہرے اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ زیادہ وضو کرنے والے ہوں گے، زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن جب وہ حوض کوثر پر آئیں گے تو فرشتے کہہ دیں گے ان کو پانی مت پلانا، تو کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پیشانی چمک رہی ہے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کو پانی نہ پلانا، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء کے ذریعے پہچانوں گا، سجدے کے نشان کے ذریعے پہچانوں گا۔ نبی کو بڑی ناگواری گزرے گی، فرشتے یوں کہیں گے کہ یہ ہے تو آپ ہی کے امتی، لیکن انہوں نے دین میں اپنی طرف سے بہت کچھ ملاوٹ کر رکھی تھی۔ تو نماز بھی انسان کو معاف نہیں کروا پائے گی، نمازوں کے ذریعے بھی انسان بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ دین میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اپنی مرضی کا دین اپنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ دین صرف خالص ہو، مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو جاؤ دین کے لیے، بالکل خالص دین اللہ کو پسند ہے، ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا میں تو ملاوٹ چل سکتی ہے، چل سکتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز ہے، ناجائز و حرام ہے۔ دنیا میں تو تم اپنا من سمجھا سکتے ہو، کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کے یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ ایک آخری بات جو بڑی اہم ہے، لوگوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ مجھے بتاؤ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو کیا آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے؟ دنیا میں بھی تو اللہ ہی غفور الرحیم ہے، کیا اللہ غفور الرحیم صرف مرنے کے بعد ہے، دنیا میں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کچھ تو اشارہ ملے آپ کی طرف سے۔ اللہ غفور الرحیم دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، بلکہ رحمان، قرآن کریم میں نا الرحمن
الرحیم۔ اس کی تفسیر میں تو لکھا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ رحمان کی رحمت تو عام ہے، فاسق و فاجر، کافر و مشرک سب پر برس رہی ہے، اور رحیم کی رحمت خاص ہے کہ جو آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو پھر رحمت کا پہلو دنیا میں زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے رحمان ہے، آخرت کے لیے رحیم ہے۔ یہ اللہ ہی کے 2 صفاتی نام ہیں، اللہ کے 5000 تقریباً صفاتی نام ہیں، ان میں سے 2 نمایاں طور پر جو ہے ہیں۔ تو اللہ دنیا میں بھی غفور الرحیم ہے، آخرت میں بھی غفور الرحیم رہے گا اور ہے۔ تو پھر دنیا میں اگر کوئی انسان زہر کھا لے تو مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ مرتا ہے نا۔ تو پھر زہر کھا لو یہ کہہ کر کہ غفور الرحیم ہے، مرنے نہیں دے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، گناہ کرو گے سزا تو بھگتنا پڑے گی۔ میں کسی کے زور سے تماچا مار دوں اور کہوں سوری، معاف کرنا بھائی، تو بتائیے میرا یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے۔ اس لیے کہ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں غلطی سے غلطی ہو جائے، بھول سے کوئی ٹلہ لگ جائے، یا مجھ سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، بے بھولی میں کوئی غلطی ہو جائے، تو اب معافی مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، ماں باپ کا دل دکھانا حرام ہے، بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرنا جرم عظیم ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے یہ؟ اس کے باوجود ان سارے کاموں کو کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں رب غفور الرحیم ہے۔ سوچ کی گڑبڑ ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ رب تو غفور الرحیم ہے، لیکن انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو رب معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو، اگر کسی کو جیل ہو جائے، اللہ نہیں کرے کسی کو جیل ہو جائے، تو جیل سے جب وہ رہا ہو کر آئے گا تو اس کو انسپیکٹر بنا دیا جائے گا۔ ایسا کوئی دستور اور قانون ہے کیا؟ بلکہ وہ جیل سے چھوٹ کر آتا ہے تو سب کہتے ہیں یہ ظالم آدمی ہے، یہ مجرم آدمی ہے، کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد تمہیں جنت کا تاج پہنا دے گا۔ مجرم کے لیے بھی اللہ نے اعزاز و اکرام رکھا ہے، ادنا سے ادنا مومن اور مسلمان کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہے غفور الرحیم کا مطلب۔ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاننے کے بعد بھی گناہ کرتے چلے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے بات سمجھ میں